سفر میں ہے پوری نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان جان بوجھ کے پوری نماز پڑھے گا تو وہ انسان گناہ گار ہوگا، کیونکہ جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان تقصروا، کہ تم نماز میں قصر کرو جب تم مسافر ہو، تو اب بندہ پوری نماز پڑھنے کی صورت میں گناہ گار ہے، کیونکہ نماز اسی چیز کا نام ہے اللہ رسول کے احکامات کے مطابق پڑھی جائے تو تب وہ نماز ہے۔ جس طرح دیکھیں بس اوقات ہوتا ہے نا کہ بندے کہتے ہیں ہم نے 4 رکعت ہی پڑھ لی جی، ہم نے پوری پڑھ لی جی۔ اب فجر کے اندر اگر کوئی بندہ 4 رکعتیں پڑھے اور کہے جی میں نے 2 کی بجائے نا 4 رکعتیں فرض پڑھے ہیں، تو آپ کہیں گے بھائی ہوتے ہی 2 ہیں، تو 4 پڑھ کے تیری نماز ہوئی نہیں ہے، 4 تو کیوں پڑھ رہا ہے ہی 2 فرض۔ جس طرح ظہر کے اندر 4 رکعتیں فرض ہیں، وہ بندہ کہ میں نے 4 کی بجائے 8 پڑھ لی ہیں، تھوڑے کی بجائے زیادہ پڑھے ہیں، تو بھائی اسی طرح سفر کے اندر 2 کی جگہ، یعنی ظہر کی نماز 2 تھی، 2 رکعتیں فرض تھی، لیکن اس نے 2 کی بجائے 4 پڑھ لی، کا کوئی بات نہیں میں پوری پڑھ لیتا ہوں، تو یہ پوری نہیں ہے، یہ پوری سے زیادہ پڑھ رہا ہے۔ پوری وہی ہے جو اللہ رسول نے بتائی ہے بھائی، وہی نماز اسی طرح پڑھی جائے تو نماز ہے۔ اب آئیں اس کے احکامات کی طرف۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بندہ کب قصر نماز شروع کرے گا اور بندہ مسافر کب ہے، کیونکہ عمومی طور پر تو سفر چھوٹا موٹا رہتا ہے، گھر سے نکلنا ہے، دکان پر جانا ہے، یا اپنی نوکری جہاں ملازمت کرتا ہے وہاں جانا ہے، کاروبار ہے، وہ شہر کے اندر ہی رہ رہا ہے، تو کیا وہ بھی مسافر ہے؟ نہیں بھائی، یہ بندہ مسافر نہیں ہے۔ کب وہ مسافر کہلائے گا؟ جب وہ اپنے گھر سے نکلے اور 57.5 میل، ان میلوں کو 52 کلومیٹر، میل لے لیں 57.5 میل یا 52 کلومیٹر کا سفر کرنے کا ارادہ ہو تو تب وہ بندہ مسافر ہے۔ جیسے مثال دیتا ہوں کہ لاہور سے نکل کر اس نے ملتان جانا ہے، تو ملتان ظاہر ہے 92 کلومیٹر سے کہیں زیادہ ہے، تو اب جب وہ گھر سے نکلے گا تو اب وہ مسافر ہے، لیکن احکامات کب شروع ہوں گے؟ جب وہ شہر سے باہر نکل جائے گا۔ اگر گاؤں میں ہے تو گاؤں اور اس کے ساتھ جو ملحق، اس کے ساتھ جو متصل اس کے کھیت وغیرہ ہیں نا گاؤں والوں کے، اور شہر کے اندر بھی اس کے پہلے ہوتا تھا یوں کہ شہر کے باہر جو ہے نا وہ کھیلوں کے میدان ہوتے تھے، شہر کے باہر قبرستان ہوتا تھا، جس طرح ہمارا بھی ہے نا، یہ لاہور کا جو اندرون شہر ہے، جو شاہی قلعہ ہے، پہلے اس کے اندر پہلے لوگ جو ہے وہ دروازوں کے اندر اور قلعوں کے اندر رہتے تھے، اور شہر کے باہر جو متصل ہوتی تھی چیزیں وہ کیا ہوتی تھی؟ کھیل کا میدان، قبرستان۔ تو ان چیزوں سے نکلے گا تو بندہ مسافر۔ اسی طرح گاؤں دیہات کے اندر رہنے والا ہے تو جو گاؤں دیہات کے ساتھ ہی اس کے وہ کھیت وغیرہ ہیں وہاں سے نکلے گا تو وہ مسافر۔ اب جو بھی راستے میں نماز آتی جائے گی وہ نماز قصر پڑے گا۔ شہر سے باہر نکلتے ہی اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ قصر ہو جائے گی۔ اب جب تک ملتان نہیں پہنچ جاتا اس نے نماز قصر ہی پڑھنی ہے۔ اب ملتان گیا، اب اس نے وہاں کتنی دیر ٹھہرنا ہے، کتنی دیر قیام کرنا ہے؟ اگر 15 دن قیام کرنا ہے یا 15 دن سے زائد وہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے، مطلب وہ ملازمت وہاں کرتا ہے، نوکری وہاں کرتا ہے، مہینے بعد آتا ہے، تو اب جو نماز وہ پڑھے گا وہ پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن وہ کہتا ہے 2-4 دن ہی رہنا میں نے، یا 10 دن رہنا ہے، یا 12 دن رہنا ہے، 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تو پھر اگر وہ اکیلے نماز پڑھے گا تو پھر وہ نماز قصر پڑھے گا۔ قصر کیا ہے؟ جو 4 رکعت والی نماز اس کو 2 رکعت پڑھنا ہے۔ 4 رکعت والی نماز کو کتنی رکعتیں پڑھنا ہے؟ اور وہ کون کون سی ہے؟ ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے۔ فجر پہلے ہی 2 رکعت ہے اور 1 رکعت ہوتی نہیں ہے، اور 3 جو ہے یہ مغرب کیا ہے؟ مغرب کا اگر نصف کریں گے تو وہ 1.5 رکعت کوئی ہوتی نہیں ہے۔ فجر اور مغرب میں قصر نہیں ہے، وہ اسی طرح پڑھی جائے گی۔ فجر بھی پوری نماز پڑھی جائے گی گویا کہ 2 رکعتیں فرض کی، اور مغرب بھی 3 رکعتیں پوری کی پوری پڑھی جائیں گی۔ اور ظہر، عصر، عشاء، یہ 4 رکعت والی نماز ہے، ان میں قصر کیا ہوگی؟ فرضوں کی 2-2 رکعتیں ہو جائیں گی۔ اب بات آ جائے گی سنتوں کی،
کیا سنتوں میں بھی قصر ہے کہ 4 رکعت سنت جو ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے؟ تو سنتیں کس طرح ہیں؟ تو بھائی سنتیں جو ہے حالت امن میں پڑھی جائیں گی، اور اگر گھبراہٹ ہے، خوف ہے، گاڑی نکلنے کا اندیشہ ہے، یا قافلہ چلا جائے گا آپ پیچھے رہ جائیں گے، اس صورت میں سنتیں معاف ہیں۔ سنتوں کے بارے میں مؤکدہ ظاہر ہے، سنتیں غیر مؤکدہ تو ویسے ہی نفل کے حکم میں ہوتی ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ حالت امن میں بھی آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہ پڑھنے کی صورت میں گناہ نہیں ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے سنت مؤکدہ کی۔ جو سنت مؤکدہ ہیں یہ حالت سفر میں پڑھی جائیں گی یا نہیں، یا ان میں قصر ہوگی یا نہیں؟ یہ پہلی بات تو یہ کہ سنتوں میں قصر نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ کہ اگر حالت امن ہے تو وہ سنتیں پڑھی جائیں گی، اگر گھبراہٹ ہے، قافلہ نکلنے کا یا گاڑی نکلنے کا اندیشہ ہے تو پھر سنتیں معاف ہیں۔ جس طرح آپ مثال دے رہا تھا میں ملتان شہر کی، کہ آپ ملتان شہر سفر کر کے گئے، وہاں کسی رشتہ دار یا دوست احباب سے ملنا تھا، آپ نے وہیں 10 دن کا قیام کر لیا، آپ کو کوئی کام نہیں ہے وہاں، ویسے ہی 10 دن جو ہے وہ رشتہ داروں کے ہاں قیام کرنا ہے، تو اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ اگر اکیلے نماز پڑھنے کی نوبت آئی تو آپ فرضوں کے اندر تو قصر کریں گے، لیکن سنتیں پھر پڑھنی چاہیے بھائی۔ اس طرح ظہر کی 4 رکعتیں سنت مؤکدہ ہے نا یہ، اور بعد والی بھی 2 رکعتیں مؤکدہ ہیں، آخر والی تو 2 نفل ہیں، یہ پھر پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اگر واپس آ رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے موٹر وے پر گاڑی رکی آپ کی، یا اسٹیشن پر کچھ دیر کے لیے قیام ہوا، آپ نے وضو کیا، گاڑی کے رکنے کا ٹائم تھا 5 منٹ، اور آپ نے 2 منٹ میں وضو کیا اور 3 منٹ باقی ہیں، تو اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ اب سنتیں بھی پڑھیں، اب آپ صرف اور صرف فرائض پڑھیں اور گاڑی میں آ کر بیٹھ جائیں۔ اس صورت میں سنتیں معاف ہیں، کیونکہ گاڑی جانے کا اندیشہ ہے، گھبراہٹ ہے، خوف ہے، اس وجہ سے سنتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ معاف ہو جاتی ہیں۔ مسافر کب تک مسافر رہتا ہے؟ جب تک اپنی بستی میں واپس نہیں آ جاتا، اپنے شہر واپس نہیں آ جاتا، اس وقت تک وہ مسافر ہی ہے۔ جیسے ملتان شہر گیا تھا تو 15 دن سے کم ٹھہرنا تھا، تو جب تک واپس نہیں آ جاتا یہ مسافر ہے۔ 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا تھا، تو اب وہاں جو ٹھہرا ہوا ہے اس صورت میں تو وہ مسافر نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وطن اقامت۔ اب اس صورت میں تو وہ مسافر والی نماز نہیں پڑھے گا، وہ پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ 15 دن سے زائد کا قیام ہے۔ لیکن جب وہ وہاں سے نکلے گا نا، ملتان شہر سے باہر نکلا، تو جب تک لاہور میں داخل نہیں ہوگا اس وقت تک وہ قصر ہی نماز پڑھے گا۔ اپنے شہر میں آ گیا، اب پھر وہ پوری کی پوری نماز پڑھے گا۔ اس طرح ہمارے ہاں کچھ اس طرح بھی ملازم ہوتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر سفر کرنا ہوتا ہے انہیں، جس طرح کنڈکٹر ہیں یا ریلوے کے اندر جو ٹکٹیں چیک کرتے ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر انہوں نے سفر کرنا ہوتا ہے۔ کوئی ساہیوال جا رہا ہے، خانے وال جا رہا ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ ایک دن میں چلے بھی جاتے ہیں، واپس بھی آ جاتے ہیں۔ تو بھائی جب وہ لاہور شہر سے باہر نکلیں گے، لاہور شہر کے رہائشی کی بات کر رہا ہوں، جب وہ لاہور شہر سے باہر نکلیں گے اب نمازیں قصر ہی پڑھیں گے، جب تک واپس نہیں آ جاتے نماز قصر ہے۔ جب واپس آ گئے، اگرچہ ایک دن ہی ٹھہرنا ہے یہاں، لیکن ہے اس کا گھر یہاں، بیوی بچے یہاں ہیں یا ماں باپ یہاں ہیں، تو بھائی یہ اس کا اپنا وطن اصلی ہے، یہ اپنا اس کا گھر ہے۔ یہاں ایک نماز کے لیے بھی اگرچہ رکے تو یہاں اس نے پوری نماز پڑھنی ہے۔ لاہور شہر کے علاوہ دوسرے شہروں میں جائے گا جب، تو وہاں مسافر ہے، اپنے گھر میں وہ مسافر نہیں کہلائے گا۔ مسافر تب ہے جب وہ دوسرے شہر جائے گا۔ جس طرح دیکھیں، اللہ کرے ہم سب کو جو ہے وہ بار بار حج اور عمرہ کی سعادت نصیب ہو۔ حاجی جب حج کرنے جاتا ہے، معتمر یعنی عمرہ کرنے والا جب عمرہ کرنے جاتا ہے، تو کیا وہ وہاں پوری نماز پڑھے گا؟ عمومی طور پر پیکج جو ہوتا ہے وہ 18 دن کا، 20 دن کا، 25 دن کا، اتنا ہی پیکج جو ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، حاجی اور عمرہ کرنے والا
جو ہے حاجی اور عمرہ کرنے والا 15 دن سے زائد یا 15 دن کہیں بھی قیام نہیں کرتے. جیسے گئے ہیں نا مکہ گئے ہیں تو وہ کہیں گے پہلے 8 دن مکہ میں رہ لیں گے، 10 دن یا مکہ میں رہ لیں گے، پھر اس کے بعد ہم مدینے جائیں گے اور پھر کچھ دن مدینہ قیام کریں گے، یا مدینہ قیام کر کے پھر واپس آ جائیں گے. یا اس طرح کر لیتے ہیں 12 دن ادھر رکھ لیتے ہیں 12 دن ادھر رکھ لیتے ہیں. یا اس طرح کرتے ہیں اچھا مکہ میں گئے ہیں تو پھر ظاہر ہے انہوں نے حاجی ہے، اس نے مینا میں بھی جانا ہے، عرفات میں بھی جانا ہے، مزدلفہ میں بھی جانا ہے، تو 15 دن سے زائد وہ ایک جگہ قیام نہیں کر رہے، لہذا وہ ان صورتوں میں مسافر ہیں، ان کے اوپر قصر نماز ہے، پوری نماز نہیں پڑھی اگرچہ وہ وہاں حرم کے اندر ہیں. بھائی میں نے پہلے یہ بات عرض کر دی، مسافر کی جو قصر نماز ہے وہ گویا پوری نماز ہی ہے، آدھی نہیں ہے. اس کو پوری نماز کا حکم جو ہے وہ پوری نماز کا ہی ثواب ملے گا، آدھی نماز نہیں ہے. یہ عمومی طور پر یہ سوالات جو ہے وہ بار بار پوچھے جا رہے ہوتے ہیں، جی ہم وہاں جا رہے ہیں تو آدھی نماز یعنی قصر نماز پڑھنی ہے یا پوری نماز پڑھنی ہے؟ وہاں ہم نے مکہ ہی میں 15 دن رہنا. بھائی مکہ کے اندر آپ 15 دن نہیں رہتے عمومی طور پر. ہاں اگر مکہ ہی حرم کے اندر ہی آپ نے 15 دن رہنا ہے، وہیں رہنا ہے، باہر جانا ہی نہیں ہے، نہ مینا میں جانا ہے، نہ عرفات میں جانا ہے، نہ مزدلفہ میں جانا ہے، کہیں نہیں آپ نے جانا، آپ نے 15 دن وہیں ٹھہرے رہنا ہے، خانہ کعبہ کے پاس ہی، حرم کے اندر ہی. تو پھر تو ٹھیک ہے بھائی. لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا، عموماً ایسا نہیں ہوتا. ٹریول کرتے ہیں لوگ، سفر کرتے ہیں، جس طرح مکہ کے اندر ہیں تو وہ کہتے ہیں یار اچھا ہم جو ہے یا مدینہ کے اندر ہیں تو وہ زیارات کے لیے باہر نکلتے ہیں. جس طرح مدینہ کے اندر وہ کہتا ہے کہ میں نے 15 دن رہنا ہے مدینہ کے اندر، لیکن وہ کہتا ہے اچھا اب میں یہاں آیا ہوں، چلو میں نا بدر شریف کے میدان میں چلا جاتا ہوں، اس کی جا کے زیارت کر آتا ہوں. تو بھائی وہ تو شرعی سفر ہے. اتنا لمبا چوڑا جب تبوک کا سفر کیا، بدر کا سفر کیا، تو بھائی وہ 15 دن ایک جگہ نہیں رہ رہا، وہ مختلف سفر کر رہا ہے. تو جب وہ مختلف سفر کرے گا تو وہ گویا کہ 15 دن کے اندر بھی مسافر ہی کہلائے گا. اس کو اصل جو بات ہے نا، اصل بات ہے دو وطنوں کی، ایک ہوتا ہے وطن اقامت اور ایک ہوتا ہے وطن اصلی، جہاں آپ کی پیدائش ہے، جہاں آپ کی رہائش ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، بیوی بچے ہیں، یہ ہوتا ہے وطن اصلی، اصلی گھر. اور دوسرا ہوتا ہے وطن اقامت. وطن اقامت جہاں آپ کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں، 15 دن یا 15 دن سے زائد، وہ وطن اقامت ہوتا ہے. وطن اقامت سے جب آپ شرعی سفر کریں گے تو وہ وطن باطل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ واپس وہاں آ بھی گئے، جس طرح مدینہ میں آپ نے سفر کیا اور تبوک کے مقام پر چلے گئے، مدینہ سے آپ نے سفر کیا تو بدر کے میدان میں چلے گئے، تو جب واپس آئیں گے تو آپ بھائی یہاں مسافر ہیں. اس سے بھی آسان مثال لے لیں، جیسے آپ جو ہے لاہور کے رہائشی ہیں لیکن کام ملتان شہر کے اندر کرتے ہیں. اب یہاں سے روانہ ہوئے، آپ جو ہے وہ وہاں رہتے ہیں 20 دن، عموماً آپ کی عادت ہے 20 دن بعد آتے ہیں آپ اپنے گھر. تو ظاہر ہے 15 دن سے زائد جب ٹھہرنا ہوتا ہے تو پھر قصر نماز پڑھنی ہوتی ہے پوری نماز پوری. اب اس نے پوری نماز پڑھنی ہے. ایک دفعہ آیا تو گھر والوں نے کہا اگلے ہفتے تو شادی ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے میں اگلے ہفتے واپس آ جاؤں گا. اب یہ دوبارہ ملتان شہر میں گیا، اب اس نے ایک ہفتہ رہنا ہے، تو اب یہ پوری نماز پڑھے گا یا قصر نماز پڑھے گا. تو یہ وطن اقامت جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں جو اصلی گھر ہے نا اس کا وطن اصلی، یہاں ایک نماز بھی پڑھے گا نا تو وہ پوری پڑھنی ہے. اپنے اصلی گھر میں، اپنے وطن اصلی میں یہاں نمازوں کی قصر نہیں ہے. یہاں کہتا ہے یار میں نے ایک دن رہنا ہے پھر ملتان چلے جانا ہے، وہاں میں نے پورا ہفتہ رہنا ہے. نہیں بھائی، یہاں اس نے پوری نماز اپنے وطن اصلی میں کیا کرنی ہے؟ پوری نماز پڑھنی ہے. اسی طرح عورت شادی ہو کے میکے چلے جاتی ہے اور سسرال چلی جاتی ہے. عورت جب سسرال گئی تو ماں باپ سے ملنے بھی جو ہے وہ واپس آتی ہے، تو یہ اس کا میکا ہے.
اگر شرعی سفر ہے، عورت کی شادی 92 کلومیٹر دور ہوئی، یعنی شرعی سفر ہے، یوں سمجھ لیں کہ لاہور کے رہنا رہائشی تھا تو اس کی شادی جو ہے وہ سیالکوٹ ہوئی، تو جب سیالکوٹ شادی ہوئی تو یہ شرعی سفر ہے۔ اب عورت اگر لاہور آئے گی نا اپنے ماں باپ سے ملنے، تو وہ پوری نماز نہیں پڑھے گی، وہ قصر نماز پڑھے گی۔ جب وہ سیالکوٹ جائے گی تو وہاں پوری نماز پڑھے گی، وہاں قصر نہیں، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ اب اس کا گھر وہی ہے جو شوہر کا گھر ہے، ماں باپ کا گھر اب اس کا گھر نہیں ہے۔ مسئلہ دوبارہ سن لیں ایک مرتبہ۔ بس اوقات نا لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ عورت کا تو یہ بھی گھر عورت کا ہے، وہ بھی گھر عورت کا ہے۔ عورت کا اپنا گھر وہی ہوتا ہے جو شوہر کا گھر ہے، جب وہ شوہر کے ساتھ رہتی ہو تو۔ جب وہ شوہر کے ساتھ رہتی ہو تو اس کا وہی گھر ہے جو شوہر کا گھر ہے۔ تو جہاں شوہر رہائش پذیر ہے وہاں جائے گی تو پوری نماز پڑھے گی، اور جب اپنے ماں باپ کے ہاں آئے گی تو سفر یعنی شرعی سفر کی صورت میں وہ یہاں قصر نماز پڑھے گی، یہاں پوری نماز نہیں پڑھے گی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ مرد ایسا مرد ہے جس نے 2 شادیاں کی ہیں، ایک لاہور میں کی ہے اور ایک گجرانوالے میں کی ہے۔ گجرانوالا تو ویسے ہی شرعی سفر نہیں بنتا لاہور کے اعتبار سے، ایک لاہور میں کی ہے تو ایک سیالکوٹ میں کی ہے، 2 شادیاں کی ہیں۔ تو دونوں جگہ پر جا کر اب وہ پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ دونوں جگہ اس کا گھر ہے، دونوں جگہ اس کی بیوی بچے ہیں، یہاں بھی بیوی بچے ہیں وہاں بھی بیوی بچے ہیں۔ تو جہاں اس کی بیوی بچے ہیں، جہاں اس کے ماں باپ ہیں، جہاں اس کی ولادت ہے، وہ اس کا اصلی گھر ہو جاتا ہے بھائی۔ پھر اصلی گھر میں کیا ہوتا ہے کہ قصر نہیں بلکہ پوری نماز ہوتی ہے۔ قصر اور پوری نماز بس اوقات کہتے ہیں یار میں نے ظہر کے ٹائم لاہور سے نکلا تھا، تو جب میں شہر سے نکلا تو ابھی ظہر کی نماز کا وقت تو تھا لیکن میں نے پڑھی نہیں تھی نماز، تو لیکن وہ نماز ہوگی میری قضا۔ اب میں قضائے عمری کیسے کروں؟ قصر کرنی ہے، قصر کے اعتبار سے کرنی ہے یا پوری؟ تو بھائی قصر اور پوری نماز پڑھنے میں جو وقت کا اعتبار ہوتا ہے وہ آخری وقت کا اعتبار ہے۔ آپ کا آخری وقت کس حالت میں ہے؟ آپ آخری وقت میں کس حالت میں ہیں؟ اگر آخری وقت میں آپ مسافر تھے، ابھی آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو آپ کی اگر معذاللہ نماز قضا ہوئی تو آپ نے وہ قضا جو ہے وہ قصر کرنی ہے۔ اور اگر آپ آخری وقت میں لاہور میں داخل ہو گئے، گھر میں آ گئے، تو اب آپ نے جو نماز پڑھنی ہے وہ کون سی پڑھنی ہے؟ پوری پڑھنی ہے۔ آخری وقت کا اعتبار ہے، اگرچہ اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس کہ آپ لاہور سے نکل رہے تھے، باہر نکلے تو صرف اتنا ہی ٹائم تھا کہ اللہ اکبر کہہ لیتے، اتنا ٹائم بھی ہو تو تب بھی آپ گویا کہ مسافر ہیں، آپ کے اوپر قصر ہی نماز ہے، پوری نماز اب نہیں ہے۔ یہ چند احکامات تھے جو میں نے مسافر کے حوالے سے عرض کیے۔ اب آپ کو کوئی مسئلہ ہو مسافر کا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے جو ہے یہ مسافر کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے، تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جب اپنے شہر کے حدود میں داخل ہوگا تب وہ مسافر نہیں ہے۔ لاہور شہر کی حدود میں داخل ہو گیا پھر وہ مقیم ہو گیا، جب تک وہ شہر میں داخل نہیں اس وقت تک مسافر ہے۔